السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابا تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے، لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میں دن میں ابا کے ساتھ کام کرتا اور رات کو گلی میں ایک گھر کے باہر لگی روشنی میں بیٹھ کر پڑھتا۔ اس گھر کا مالک مہربان تھا، وہ میرے لیے اس لائٹ کو جلتا رہنے دیتا۔ میں نے اپنی محنت اور ذہانت سے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور ایک دن افسر بن کر اسی گھر کے مالک۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور میں اپنا کام ختم کر کے بھاگا بھاگا اس گھر کے نیچے پہنچا۔ آج برسات کا دن تھا، بارش تیز ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا کہ آج بجلی نہیں ہوگی اور میرے پڑھنے کا منصوبہ ضائع چلا جائے گا۔ میرے امتحان چل رہے تھے اور میرے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ میں پڑھائی کروں، اپنی پڑھائی کو وقت دوں۔ اسی مقصد کے لیے میں اپنے کام کو جلدی ختم کر کے اور اپنے بابا سے اجازت لے کر جلدی آ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ بارش کی وجہ سے بجلی نہیں تھی اور جس لائٹ میں پڑھتا تھا وہ لائٹ آج بند تھی۔ اسی مایوسی کے انداز میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے کہ مجھے اپنا وقت ضائع ہوتا دکھائی دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے پکارا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بنگلے کے مالک کھڑے ہیں، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں، آ جاؤ بیٹا، بارش ہو رہی تھی نا، اس لیے لائٹ بند کر دی تھی کہ کہیں شارٹ سرکٹ وغیرہ نہ ہو جائے۔ تمہارے لیے تو ہمیشہ کھلی رکھوں گا۔ یہ لائٹ مجھے بہت سی چیزوں کی نشاندہی کرواتی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میں کسی بہت اپنے کے لیے جلا کے رکھتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میرے اندر ایک جوش بھر جاتا اور میں پہلے سے زیادہ محنت اور لگن سے پڑھائی کرنے اور پڑھائی کی طرف توجہ دینے پر مرکوز ہو جاتا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا کہ جذبات میرے الگ ہی تھے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے اور انہوں نے لائٹ جلا دی اور میں رات دیر تک اس کی روشنی میں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنی امتحان گاہ کی طرف چل دیا۔ میرا امتحان بہت اچھا گیا کہ میں نے رات دیر تک پڑھائی کی تھی اور میرے دل سے اس بنگلے کے مالک کے لیے بے تحاشا دعائیں نکلیں کہ انہوں نے ایسے وقت میں میری مدد کی جب میں بالکل بے یار و مددگار ہو گیا تھا۔ ان کی ایک ذرا سی مہربانی نے میری زندگی کو سر سے لے کر پیر تک بدل دیا۔ اور یہ کیسے بدلی، آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میرا نام مصطفیٰ احمد ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب سے آنکھ کھولی تو ابو کا کاروبار دیکھا۔ ان کی پرچون کی دکان تھی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں، لیکن میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن پھر ہمارے ہنستے بستے گھرانے کو نظر لگ گئی اور ابو کا کاروبار بکھر سا گیا، یہاں تک کہ ایک حادثے میں ابو ایک ہاتھ سے معذور ہو گئے اور اسی چیز کا ڈپریشن لے کر وہ گھر بیٹھ گئے۔ امی سے کہنے لگے کہ اب مجھ سے کمایا نہیں جاتا، تم ہی لوگوں کے گھروں میں جا کر کمانا سیکھ لو۔ میں کما کما کر تھک گیا ہوں اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، یہاں تک کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ اب میرے اندر نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے۔ جو کچھ کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے، بچوں کو بڑا بھی تم ہی کرو گی۔ میں تو اس زندگی سے بیزار ہی ہو گیا ہوں۔ ابو کی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی اور وہ بالکل عجیب سے ہو گئے۔ میں اس وقت صرف 6 برس کا تھا، یہاں تک کہ امی نے ہمت کی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جانے لگیں۔ ابو کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دن امی گھروں کے کام کرنے کے لیے نکلی تو پیچھے سے انہیں دماغی دورے پڑنے لگے اور وہ بالکل بے ہوش ہو گئے۔ امی دوڑی چلی آئی اور جب دیکھا کہ اب علاج کے بھی پیسے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو وہ سیدھا اپنی مالکن کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ میرے شوہر سخت بیمار ہیں اور انہیں علاج کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ اتفاق سے مالکن رحم دل نکلی، اس نے چند پیسے امی کو دیے اور امی فوراً وہ پیسے لے کر ابو کو ہسپتال گئیں۔
جہاں ان کا علاج ہوا، ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتائی گئی تو انہوں نے ان کا بہترین علاج کیا اور یوں ابو پہلے کی طرح تندرست ہو گئے۔ ان کی دماغی حالت بھی کافی بہتر ہو گئی۔ حالت بہتر ہوتے ہی انہیں دوبارہ سے کاروبار کی فکر ستانے لگی، لیکن اب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ایک بار پھر سے ابو کوئی کاروبار شروع کر سکیں۔ اس وقت میں پڑھ رہا تھا۔ ابو مجھے کہتے کہ بیٹا پڑھائی کام نہیں آتی، میں بھی پڑھا لکھا ہی ہوں، لیکن دیکھو نہ نوکری ہے اور نہ کاروبار میں کامیابی ہے۔ میں ابو کی بات کا کوئی جواب نہ دیتا کہ میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور تھا کہ مجھے بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ محنت کبھی ضائع جاتی ہے۔ مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ آپ کے پاس ضرور پلٹ کر آتی ہے کسی انعام کی صورت میں، اور مجھے بھی یقین تھا کہ ایک دن میں پڑھ لکھ کر ضرور ایک بڑا افسر بنوں گا اور تب میں ابو کو بتا سکوں گا کہ ابو، اگر آپ کی قسمت میں ناکامی لکھی تھی اور یہ آزمائش لکھی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھائی قصوروار ہے یا ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت میں چھوٹا تھا اور ابو کو یہ ساری باتیں نہیں سمجھا سکتا تھا۔ میں 12 سال کا ہو گیا تھا۔ ابو چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کوئی کام کاج شروع کروں، لیکن میری ضد تھی کہ میں پڑھائی کروں گا۔ ہم دونوں باپ بیٹوں کی یہ ضد دیکھ کر امی چڑ سی جاتی تھی اور ابو سے کہتی کہ آپ نے اپنی زندگی کے تجربے کر لیے ہیں، اب میرے بیٹے کو اس کی زندگی کے تجربے کرنے دیں۔ ویسے بھی ابھی اس کی پڑھائی کی عمر ہے، اسے کہاں کام کاج میں جھونکیں گے۔ میں کام کاج کر تو رہی ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے، کوشش سے ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے سے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں مانتی ہوں کہ آپ نے ایک عرصہ دراز سے محنت کی اور گھر بنایا، بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروایا، لیکن اگر اب قسمت میں یہ سب کچھ نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی کو لے کر بیٹھ جائیں، اسی کا رونا روتے رہیں۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور اب آپ ویسے بھی صحت یاب ہو چکے ہیں، آپ کو کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ جو ہمیں فائدہ دے اور جس میں محنت بھی کم ہو۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کھولیں گے کہ جس میں میری محنت کی ضرورت پڑے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی بات سن کر ابو بے چین ہو گئے اور امی سے کہنے لگے کہ تمہاری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اسے چاہتا ہوں کہ یہ ابھی سے کاروبار پر توجہ دے تاکہ آگے جا کر اسے زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اس کی جو مرضی ہے میں اپنی اس پر مسلط نہیں کروں گا، زور زبردستی نہیں کروں گا۔ میری ایک شرط ہے کہ جو میں کاروبار کروں اس میں یہ دن کو میرے ساتھ کام کرے، باقی رات اس کی ہوگی۔ یہ رات کو جو بھی کرے، پڑھے یا نوکری کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ امی نے میرے سامنے ابو کی یہ شرط رکھی تو میں راضی ہو گیا۔ میرے خیال میں تو یہ تھا کہ ابو اب مزید کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے دماغ پر اثر پڑا ہے تو شاید وہ صرف ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں ہانکتے ہیں، اور میں اس سوچ میں بے حد غلط تھا۔ ابو نے امی کی مالکن سے بات کر رکھی تھی اور انہوں نے ہی ابو کو کہا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو آرام دیجیے، وہ ہمارے گھر کے کام کرتی ہیں لیکن بے حد تھک جاتی ہیں، چنانچہ میں آپ کو نوکری دیتی ہوں۔ دراصل ہم نے سوچا ہے کہ اس علاقے میں جہاں آس پاس کوئی تندور نہیں ہے، ہم تندور کھولنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ کو اس تندور میں روٹیاں لگانی ہوں گی، چاہے تو آپ اپنے تمام گھر والوں کو ملا لیجئے، پورے دن کا کمیشن ہوگا، اس حساب سے آپ کی آمدنی ہوگی۔ ابو نے ان کی بات پر غور کیا تو انہیں اس میں فائدہ نظر آیا، چنانچہ انہوں نے حامی بھر لی، اور یوں امی کو گھر میں کام کرنے سے نجات مل گئی اور ابو تندور میں روٹیاں لگایا کرتے۔ پہلے امی ان کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن پھر مالکن نے آٹا
گوندنے اور روٹیاں بنانے کے لیے 2 لڑکے فراہم کر دیے۔ اتفاق سے تندور چل نکلا اور بہت زیادہ رش بڑھنے لگا، تو ابو نے مجھے بھی کہا کہ تم اب اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کام میں لگ جاؤ۔ اس میں منافع بہت ہے، لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں کیونکہ آس پاس دور دور تک کوئی تندور والا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی سے یہ سارے کام سیکھ جاؤ تو آگے بڑھ کر تمہیں مشکل پیش نہ آئے۔ میں ابو کو منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے ان کی شرط یاد تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہیں پڑھنا ہے تو دن کے وقت میرے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے اور رات کو تم اپنی پڑھائی کر سکتے ہو۔ چنانچہ میں نے ابو کے ساتھ حامی بھر لی اور اب میں صبح سویرے ان کے ساتھ تندور پر پہنچ جاتا، دن کو وہیں کام کرتا اور رات کو اپنی پڑھائی کرتا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں بجلی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پسماندہ علاقہ تھا، اس لیے کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ دن میں تو بجلی موجود ہوتی کہ جب ضرورت بھی نہ ہوتی، اور رات میں جب گھپ اندھیرا چھا جاتا تو لوڈ شیڈنگ ہو جاتی۔ ایسے میں میری پڑھائی پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا تھا۔ ہمارے گھر بجلی کا کوئی متبادل بھی موجود نہیں تھا کہ جس پر مجھے آسرا ہوتا کہ میں اس کی روشنی میں پڑھ لوں گا۔ 2-3 دن تو جب اسی طرح صورتحال رہی اور علاقے کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ اب یہی صورتحال رہے گی، صرف دن میں بجلی ملا کرے گی اور رات میں بجلی غائب ہوگی، تو سب سے زیادہ مجھے اس بات کا ہی دکھ ہوا۔ باقی کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی کہ موسم اس وقت ٹھیک تھا، ٹھنڈ تھی، لیکن مجھے موسم سے کیا لینا دینا۔ مجھے تو پڑھائی کے معاملے میں بجلی کی ضرورت تھی۔ ساری رات تو ٹارچ لائٹ بھی ساتھ نہ دیتی، یہاں تک کہ میں ایک دن مایوس ہو کر ہمارے علاقے سے کافی دور ایک اچھے اور مہنگے علاقے کی طرف نکل آیا۔ اس وقت ہماری بجلی گئی ہوئی تھی اور میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو کر اتنی دور پیدل ہی نکل آیا، یہاں تک کہ میری نظر ایک بنگلے پر پڑی۔ اس کے باہر روشنی جل رہی تھی، میرے ہاتھ میں اس وقت کتابیں تھیں۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ میں فوراً سے وہاں پہنچ گیا اور اس کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ اسی دوران اس بنگلے کا گیٹ کھلا اور میں گھبرا کر ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اس وقت 14 برس کا تھا۔ میرا حلیہ بھی ایسا نہ تھا کہ مجھے کوئی یہ سمجھتا کہ میں پڑھائی کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ دراصل میں دکان سے سیدھا گھر اور پھر کپڑے بدلے بنا ہی وہاں آ کر پڑھنے لگا تھا، اس لیے مجھے خوف بھی محسوس ہوا کہ کہیں یہ مجھے چور ہی نہ سمجھ لیں۔ میں وہیں بت بن کر کھڑا رہا۔ بنگلے کے مالک کافی دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے میرے ہاتھ میں کتابیں دیکھ لی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ میرا نام مصطفیٰ احمد ہے۔ دن میں اپنے باپ کے ساتھ تندور پر کام کرتا ہوں اور رات میں پڑھائی کرتا ہوں۔ میں اس وقت 10ویں کلاس میں موجود ہوں اور امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ لیکن میں چپ ہو گیا تو وہ بے تابی سے پوچھنے لگے، لیکن آگے کیا؟ بتاؤ نا، تم چپ کیوں ہو گئے؟ تب میرے اندر اور زیادہ ہمت پیدا ہوئی اور میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں بجلی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، صرف دن میں بجلی آتی ہے اور رات کو پوری رات غائب رہتی ہے۔ ایسے میں مجھے اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے کہ میں کیسے کروں گا اور کس طرح امتحانات پاس کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز بھیگ گئی تھی کہ مجھے پڑھائی کا بے حد شوق تھا اور میں پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بننا چاہتا تھا۔ یہ سب میں نے انہیں نہیں بتایا، میں نے تو بس انہیں صرف یہ بتایا کہ میں پڑھائی بجلی کی بنا پر نہیں کر پا رہا، اس لیے جب آپ کے بنگلے کے باہر لائٹ جلتی دیکھی تو فوراً سے یہاں آ کر بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ وہ میری بات سن کر بالکل خاموش ہو گئے اور چند لمحے میرے سامنے یوں ہی دیکھتے رہے جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے ہوں۔ مجھے ان کی آنکھوں سے آنسو تیرتے ہوئے بھی نظر آئے، لیکن انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، برخوردار، اگر یہی بات ہے تو آج سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم روز یہاں آ کر پڑھائی کرنا چاہو
تو تم اندر آ کر بھی پڑھائی کر سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً سے منع کر دیا اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس بنگلے کے باہر جلتی لائٹ میں پڑھائی کروں۔ میری بات سنتے ہی وہ مسکرائے، آگے بڑھ کر مجھے شاباش دی اور کہنے لگے، بہت اچھی بات ہے، تمہارے جیسے نوجوان کو اس طرح پڑھائی کی باتیں کرتے دیکھنا میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی اور انوکھی بات ہے، ورنہ یہاں تو جس کو دیکھو موبائل میں سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پڑھائی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم تازہ ہوا کے جھونکے ہو جو تیز دھوپ میں اچانک سے چل پڑتا ہے اور انتہائی خوشی دیتا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ بیٹا، میں اپنے گھر کے باہر کی لائٹ ہمیشہ جلا کے رکھتا ہوں اور اگر تمہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ میری بیوی اکثر مجھے کہا کرتی ہے کہ اس طرح لائٹ نہ جلایا کریں، آپ تو چور کو دعوت دیتے ہیں، لیکن میں اسے کہتا ہوں کہ بس میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ روشنی جلتی رہے اور یہ روشنی میرے دل کو روشن رکھ رہی ہے۔ جس دن یہ بجھ جائے گی تو میرا دل بھی بجھ جائے گا۔ چنانچہ میری طرف سے تمہیں بھرپور اجازت ہے کہ جب تمہیں ضرورت ہو، بلکہ ایک کام کرو، تم روز آ جایا کرو، میں تمہارا انتظار کیا کروں گا۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا کہ اس بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے تو اکثر سنا تھا کہ بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کا رعب دکھاتے ہیں اور جھاڑتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی الگ ہی شخصیت کے مالک انسان تھے۔ میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، اور اب یہ میرا معمول بن گیا تھا کہ میں دن میں ابا کے ساتھ تندور میں روٹیاں لگاتا اور پھر رات ہوتے ہی میں یہاں چلا آتا۔ یہ لائٹ ہمیشہ میرے لیے کھلی رہتی، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگتا جیسے بنگلے کے مالک میرا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی میں وہاں پہنچتا تو کھڑکی سے پردہ ہٹنے کی آواز آتی اور میں سر اٹھا کر دیکھتا تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ وہ وہیں کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہے ہوتے اور میرے آنے کے بعد پردے برابر کر کے اندر چلے جاتے۔ کس قدر نرم دل انسان تھے! میں نے اپنی زندگی میں اس قدر نرم دل انسان نہ دیکھا تھا جو دوسروں پر اس قدر مہربان تھا، اور اسے یہ بھی فکر نہ تھی کہ ساری رات اس جلتی لائٹ کی وجہ سے جو بل آئے گا وہ تو الگ، لیکن جو چور کو دعوت ملنے والی ہے اس کا بھی انہیں کوئی ڈر نہ تھا۔ میں نے جب ان سے یہ بات کہی تو وہ مجھے کہتے کہ بیٹا، اللہ کی مدد جب شامل ہو تو انسان کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور ویسے بھی میں ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کام کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ بھی کر دے۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ ہم پر ہماری سوچ سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ میں ان کے ایمان کو دیکھ کر رہ گیا اور ان سے وعدہ کیا کہ انکل، آپ نے میری مدد کرنے کا کہا ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور آپ کی نیکی کا احسان کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر اندر چلے گئے اور میں پڑھائی کرنے لگا۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا کہ میں وہاں آ کر پڑھائی کرتا، یہاں تک کہ میرے امتحانات مکمل ہو گئے۔ ابو مجھ سے کہنے لگے کہ اب تمہارے امتحان مکمل ہو گئے ہیں، تم کہاں جاتے ہو؟ کام پر زیادہ دھیان دو، پڑھائی تو چلتی رہے گی۔ میں نے انہیں کہا کہ ابو، میں محنت کرنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں دن کو آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں، چنانچہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ رات تمہاری ہوگی اور میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیے اور آگے بڑھ کر مجھے کہنے لگے کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ میں زندگی کے تجربات کی بنا پر کچھ تلخ ہو گیا تھا، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہاری اس طرح محنت اور لگن دیکھ کر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے گلے لگ گیا اور بابا سے کہنے لگا، بابا، آپ دیکھنا، ایک دن آپ کا سر میری وجہ سے فخر سے بلند ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا،
میں اس دن کا شدت سے انتظار کروں گا۔ دعا کرنا کہ تمہارے بابا یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ رہیں اور تمہاری کامیابی دیکھ کر خوش ہوتے رہیں۔ تب مجھے اس دن پہلی بار اندازہ ہوا کہ بابا صرف باہر سے سخت دکھائی دیتے ہیں، اندر سے وہ بالکل نرم دل ہیں۔ بس زمانے کی تلخیوں نے انہیں اس قدر کڑوا بنا دیا ہے، لیکن اندر سے وہ ویسے ہی نرم طبیعت کے انسان تھے۔ آخرکار انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ وہ واقعی میں مجھے آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی اس بات نے میرے اندر توانائیاں بھر دی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب مجھے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بجلی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ایک بنگلے کے مالک ہیں، وہ مجھے اپنے بنگلے کی لائٹ جلا کر پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا اب میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ تمہاری محنت اور لگن کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ایک دن تم ضرور بڑے اور کامیاب انسان بنو گے۔ میں نے ابو سے کہا کہ ابو اب میری پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے، بجلی جانے والی ہے، اس لیے میں انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا، یہاں تک کہ پورے 4 سال تک میں اسی بنگلے کی لائٹ میں پڑھ کر امتحان دیتا رہا اور کامیاب ہوتا رہا۔ ہمارے علاقے کی بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، اس لیے اب مجھے وہاں جا کر لائٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن پورے 3 سال تک میں اسی بنگلے کے باہر اس مہربان انکل کی جلائی جانے والی لائٹ میں پڑھ کر کامیاب ہوتا رہا۔ میں انہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، یہاں تک کہ میں نے آخری امتحان جو مقابلے کا دیا تھا اس میں بھی میں کامیاب ہو گیا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی خبر تھی اور میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میرے والدین بھی میری طرف فخر سے دیکھ رہے تھے اور شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قابل بیٹا عطا کیا۔ لیکن میں اس کہانی کے مرکزی کردار کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ میری جیت کے پیچھے انہی کی رحم دلی تھی، اور اگر وہ رحم دل نہ ہوتے تو آج میں کامیاب نہ ہوتا۔ یہ سوچتے ہی میں نے مٹھائی خریدی اور اس بنگلے کے مالک کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ سامان اندر داخل کیا جا رہا تھا، یعنی نئے لوگ رہنے آ گئے تھے۔ میں حیران رہ گیا اور فوراً سے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یہاں جو پہلے انکل رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے یہ گھر ایک بروکر کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، لہٰذا ہمیں کچھ خاص معلومات نہیں ہیں۔ اور میں بالکل مایوس ہو گیا۔ میری محنت اور کامیابی کے سب سے زیادہ حقدار وہی تھے۔ اگر وہ اپنے بنگلے کے باہر لائٹ جلا کر نہ رکھتے تو میں نہ پڑھتا، تو آج یہ دن نہ دیکھ رہا ہوتا۔ یہ ان کا میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا، اور اسی وجہ سے میں انہیں شکریہ کہنے گیا تھا کہ ان کی بدولت ہی میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر میں اداس ہو گیا کہ وہ یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی 3-4 مہینوں سے میں وہاں نہیں گیا، اسی لیے مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ مقابلے کے امتحان کے بعد جب نتیجہ آنا تھا، اس دوران 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان 4 مہینوں میں وہ لوگ کہیں اور رہنے چلے گئے۔ یہ خبر میرے لیے افسوسناک تھی۔ اب میں انہیں کہاں ڈھونڈتا اور کیسے ان کا شکریہ ادا کرتا؟ میں بے حد اداس ہو گیا اور گھر واپس آ گیا۔ زندگی کے جھمیلوں میں پڑ کر اس بات کو میں بھول گیا اور افسر بن کر اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگا۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے والدین کو ایک بہترین علاقے میں گھر لے کر دیا، بہنوں کی شادیاں کر دی۔ اس بات کو 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ کبھی کبھی اکثر مجھے انکل کی یاد آ جاتی تو میں بے اختیار مسکرا دیتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ یا اللہ، زندگی میں ایک بار مجھے ان سے ضرور ملوائیے گا، کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر انہوں نے میری مدد کیوں کی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ان کی مدد کے پیچھے کوئی راز تھا۔ آج صبح ہی صبح میں آفس آ گیا اور بیٹھ کر اپنے کاموں کی لسٹ دیکھنے لگا جو میں اکثر بنایا کرتا تھا، کہ اسی دوران شیشے کے پار سے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی آفس میں داخل ہوا ہو۔
ویسے تو اکثر لوگ داخل ہوتے ہیں، لیکن آج خاص طور پر میری نظر اندر آنے والے شخص پر پڑی تو ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ اپنے ذہن پر زور دیا تو معلوم ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور یہ انکل وہی بنگلے کے مالک ہیں جنہوں نے مجھے اپنے گھر کے باہر روشنی میں پڑھنے کی اجازت دی تھی، یہاں تک کہ وہ میرے لیے لائٹ جلا کر رکھتے تھے۔ میں فوراً سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور شیشے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو وہ وہاں ہاتھ میں کوئی پرچہ لے کر انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا، وہ چونک گئے اور کہنے لگے، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ میں مسکرا دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ واقعی میں مجھے نہیں پہچانتے، لیکن میں آپ کو ضرور پہچانتا ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں وہی لڑکا ہوں جو آپ کے بنگلے کے باہر روشنی میں بیٹھ کر ساری رات پڑھتا تھا، اور آج آپ کی اسی مہربانی اور رحم دلی کے باعث میں اس آفس میں بیٹھ کر افسر بن کر ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیے اور انہیں کہا کہ جب میرا مقابلے کا امتحان کا نتیجہ سامنے آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں یہ امتحان پاس کر چکا ہوں تو میں فوراً سے مٹھائی خرید کر آپ کے گھر پر آیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور کہنے لگے، بیٹا، آج تم نے صحیح معنوں میں میرے دل کو سکون بخشا ہے۔ مجھے تمہاری خوشی اور کامیابی کا سن کر اپنے اندر سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا ہے، اور ایسا لگا ہے کہ جیسے میری برسوں کی ریاضت کو جواب مل گیا ہو۔ انہیں اس طرح خوش ہوتے دیکھ کر آخرکار میں نے ان سے وہ سوال کر ہی لیا جو میرے دل میں کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ انکل، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے مجھے اپنے گھر کے باہر روشنی میں پڑھنے دیا اور مجھے بالکل بھی غلط نہ سمجھا؟ میرا سوال سن کر وہ چونک سے گئے اور بالکل اپنی جگہ جیسے جم گئے ہوں۔ انہوں نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی تھی۔ میرا بیٹا جوان تھا، اسی طرح تمہاری طرح اسے محنت اور لگن کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کا جنون تھا، لیکن اس کی قسمت میں یہ سب کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ مقابلے کا امتحان دینا چاہتا تھا اور اس نے دیا بھی، لیکن ہمارے یہاں کے سفارشی نظام نے اسے ناکام قرار دے دیا، اور اس بات کا اس نے اتنا صدمہ لیا کہ اس نے اپنی خود جان لے لی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اکثر اسی طرح باہر کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا اور مجھ سے کھڑکی میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ جب تم نے پہلی بار مجھ سے اجازت مانگی تو بے ساختہ مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا، اور تم نے محنت اور لگن کی باتیں کی تو میں نے سوچ لیا کہ میں تم پر اسی طرح رحم دلی کا مظاہرہ کروں گا۔ کیا پتہ میرا بیٹا نہ صحیح تم ہی اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ تمہارے اندر مجھے اپنا بیٹا دکھائی دیتا تھا، یہاں تک کہ جب 3-4 مہینے امتحانات کے بعد تم واپس نہ آئے تو میرا دل بھی بے چین ہو گیا، اور میں نے تمام لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھا، لیکن یہاں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے پھر مجھے مجبوراً اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ ان کی باتیں سن کر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ان کے بیٹے نے اپنی جان خود لی تھی، اس لیے وہ اس قدر اداس رہتے تھے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو انہوں نے میرے اندر اپنے بیٹے کا عکس پایا، اسی لیے انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب میں پڑھا کرتا تھا وہ اکثر میرے چہرے کو تکا کرتے کہ اس سے ان کے دل کو سکون ملتا، ورنہ جس طرح ان کے بیٹے نے امتحان میں ناکامی پر خودکشی کی وہ ایک ناقابل یقین لمحہ تھا۔ انہوں نے مجھے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ آج میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ جس دن تم وہاں
پڑھنے کی اجازت مانگنے آئے تھے۔ میرے دل نے اسی وقت تمہیں اپنا بیٹا مان لیا تھا اور آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ تم نے اس قدر اچھا مقام کر لیا ہے۔ بس اب تم یہ یقینی بنانا کہ کبھی بھی سفارشی نظام کے تحت کوئی کام نہ ہو پائے، ورنہ میرے بیٹے کی طرح اور بھی بہت سے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ایسا ہی کروں گا، اسی سفارشی نظام کو ختم کر دوں گا جس نے ان کے بیٹے کی جان لی۔ وہ وہاں اپنے کام سے آئے تھے، ان کا کام ختم ہوا تو جانے سے پہلے بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور میں نے انہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ میں نے ان سے ان کے گھر کا پتہ بھی لے لیا۔ اب میں ہفتے میں ایک بار ان سے ضرور ملنے جاتا ہوں تاکہ انہیں اپنے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو اور وہ اپنی باقی کی زندگی سکون سے ہی گزار سکیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔